الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقال تعالى في مقام آخر
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. قال عمرو بن جموح رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة ولا تردني إلى أهلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم معزز سامعین، دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت سے صحیح نسبت اور تعلق نصیب فرما دیں۔ شوال کے مہینے کا آغاز ہوا ہے۔ سن 3 ہجری میں جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے، اس کا 3را سال تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر کے نام سے۔ اس جنگ میں مشرکین کا بڑا نقصان ہوا تھا اور اس نقصان کو وہ ہضم نہ کر سکے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے یہ بدلہ ہم نے لینا ہے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو قافلہ ان کا تجارت کا واپس پلٹا تھا مکہ مکرمہ میں، اس تجارت کے قافلے سے انہوں نے ہونے والا سارا نفع سمیٹ کر رکھ لیا، جمع کر لیا۔ جو لوگوں کے تجارت کے اپنی اوریجنل مال تھا، اوریجنل قیمت تھی، وہ مال اور وہ قیمت لوگوں کو واپس لوٹا دی، اور جو ان کا نفع تھا انہوں نے کہا اس نفع کو ہم اس جنگ کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔
جنگ کے لیے انہوں نے بڑی زور و شور کے ساتھ تیاریاں شروع کی۔ 5 شوال کو یہ لوگ 3000 افراد پر مشتمل ایک مضبوط قافلہ مکہ مکرمہ سے لے کر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں ان کے پاس 3000 اونٹ موجود تھے، 200 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے، اور 3000 افراد میں سے 700 افراد وہ تھے جنہوں نے زرہ مکمل پہنی ہوئی تھی۔ اور یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے کہ ہم یہاں سے جائیں گے مدینہ اور مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور بدلہ لیں گے۔ ہمارے لوگ جو مارے گئے بدر کے موقع پر اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ یہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ سے خفیہ طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچا دی کہ یہ مشرکین بڑی تیاری کے ساتھ اور اس طریقے سے یہ یہاں سے روانہ ہو گئے، لہذا آپ اپنا انتظام مکمل کر لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جائیں ذرا تحقیق کریں، معلومات کریں کہ بھئی یہ قافلہ پہنچ گیا ہے، کتنے افراد پر مشتمل لوگ ہیں، کیسی ان کی تیاری ہے، ذرا جائزہ لے کر کے آ جائیں۔ یہ گئے اور جا کر جائزہ لیا، جائزہ لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچا دی۔ جمعرات کی شام تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اطراف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا پہرا دیں گے۔ مشرکین مکہ سے آئے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں، کہ رات کے کسی موقع پر آ کر حملہ کر کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آرام فرمایا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد تشریف لائے، جمعے کا دن تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ ایسے مواقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع کر کر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے رائے لے لیا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کی کہ بھئی یہ لوگ لڑنے کے لیے مکہ سے آئے ہیں اور اس تیاری سے آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے جذبات دکھائے۔ وہ حدیث کی کتابوں میں الفاظ بھی موجود ہیں، تذکرے بھی موجود ہیں، تفاصیل بھی موجود ہیں، میں ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام نے مکمل اعتماد دلایا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مقابلہ کر کر دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا کر جا سکتا۔ اور جو صحابہ بدر کے موقع پر شریک نہیں ہوئے تھے وہ رہ گئے تھے میدان جہاد میں لڑنے سے، کافروں سے مقابلہ کرنے سے، انہوں نے اپنے صحیح جذبات دکھائے اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور نکلیں گے مدینہ سے اور بھرپور مقابلہ کر کے آئیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے نکل کر کافروں کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو صحیح پٹائی کی جائے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی فیصلہ، اپنی ذاتی رائے اور مشورہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے کہ بھئی مدینہ کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک گروہ اور تھا منافقین کا، اس گروہ کا سردار تھا، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے جذبات کو دیکھا، ان کی رائے کو دیکھا کہ ان کے جذبات بھی مضبوط ہیں، ان کے رائے بھی یہ ہے کہ باہر جا کر لڑا جائے اور کفر کو خوب پیٹا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی رائے پر فیصلہ کر دیا، آپ گھر چلے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر جانے کے بعد مکمل تیاری کی، اس عزم اور تیاری کے ساتھ کہ بھئی نکلنا ہے، مدینہ میں رہ کر مقابلہ نہیں کرنا، مدینہ کے اندر سے نکلنا ہے، جا کر باہر کفر کا مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کر کر آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے تیاری کر کر نکلے۔ بعض صحابہ کرام نے صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ آپ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اور آپ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمہاری رائے پر آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رائے جو آپ کی تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لہذا تم لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور جیسے واپس آئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معذرت کی، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں، آپ کی رائے یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے، ہماری ذاتی اپنی رائے کسی حیثیت کی نہیں ہے، ہم اپنی رائے پر کسی طریقے سے مضبوط نہیں ہیں، ہم اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو ہم قبول کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کی بات سمجھ میں آئی، انہوں نے حضور کے سامنے تذکرہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کے نبی تیاری کر لیں تو اس تیاری کے بعد پلٹنا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا نکلنا ہے، تیاری کریں۔ سب نے تیاری کی اور مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ کا مقام ہے۔ اس احد پہاڑ کے دامن میں اسی کے قریب یہ جنگ واقع ہوئی ہے، جس جنگ کو جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ افراد جو تھے تقریباً 1000 افراد تھے۔ ان 1000 افراد میں 300 افراد وہ تھے جو منافقین تھے۔ منافقین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلے، ایک موقع پر رات کو پہنچ کر پڑاؤ ڈالا ہے، بھائی انہوں نے وہاں پر اڑنا شروع کر دیا، کھسکنا شروع کر دیا، بہانے بنانا شروع کر دیے اور موقع تلاش کرنا شروع کر دیے کہ جی ہم تو آگے نہیں جائیں گے۔ منافق یہاں آ کر رک گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کفر کی بڑی تیاری، مشرکین کی بڑی تیاری، ان کی تیاریاں اور سارے اسباب پر ان کی نظر تھی، اور انہوں نے کہا ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہاں سے نکلے ہو، تم یہاں سے واپس جا رہے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ منافق تو منافق ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایک بات کسی کی نہ سنی، وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ نے گویا کہ وضاحت فرما دی کہ دیکھو یہ خاص لوگوں کا طبقہ ہے، یہ نفاق والوں کا طبقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طبقہ ہے، یہ اہل نفاق کا طبقہ ہے۔ جو سچے اور کھرے ہوتے ہیں وہ توڑ تک نبھاتے ہیں، مشکل ہو آسانی ہو ہر مرحلے میں وہ ساتھ چلتے ہیں۔ جو کھوٹے ہوتے ہیں، جو ناکارہ ہوتے ہیں، جو نامکمل ہوتے ہیں، وہ راستے سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں لیکن دل سے آپ کے نہیں ہیں، وہ یوں راستہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مخلص، کھرا اور کھوٹا ایسے مواقع پر واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رات تھی جس رات میں بالکل وضاحت ہو گئی
کہ بھئی یہ لوگ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں، سچے تابعدار صحابہ اکرام کی جماعت. یہ طبقہ وہ ہے، یہ گروہ وہ ہے جو حضور کے ساتھ سچا نہیں تھا، جو کلمے میں سچا نہیں تھا، جو ایمان میں سچا نہیں تھا، جو قرآن میں سچا نہیں تھا، جو صداقت میں سچا نہیں تھا. یہ پیچھے کر دیا گیا، ان کو روک دیا گیا، ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا. یہ پیچھے رک گئے، ان کو روک دیا گیا. 300 کے لگ بھگ افراد تھے، وہاں سے چلے تھے 1000 تھے، اب یہاں پہنچ کر 700 افراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ گئے. آگے مقابلہ جن کے ساتھ ہونے ان کی تعداد 3000، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواریاں صرف 2 گھوڑے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی گھوڑا، ایک کسی اور صحابی کے پاس گھوڑا ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اور سواری، کوئی اور گھوڑا نہیں ہے. 700 افراد میں سے 100 افراد ایسے جو زرہ پوش ہیں، بس باقی 600 وہ ہیں جن کے پاس جنگی کوئی لباس نہیں ہے، بچاؤ کو کوئی انتظام نہیں ہے. یہ یہاں سے روانہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آگے چلے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی صفیں بنائی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترتیب دیا ہے. ایک بہت پہاڑ کے اوپر ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر 50 صحابہ کا دستہ ان کو دے دیا کہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کی ڈیوٹی یہاں پر ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے. ہم مسلمان کافروں سے لڑیں گے، مشرکین سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، ہماری جو بھی کیفیت ہوتی ہے، جو بھی حالت ہوتی ہے، تم نے اس گھاٹی کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم مقابلہ کر رہے ہیں. یہ لوگ یہاں موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد ترتیب دے دی ہے. مسلمانوں کا لشکر یوں کھڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے کی جانب جبل احد ہے، سامنے کی جانب مدینہ ہے، درمیان میں کافر اور منافقین مشرکین کا لشکر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. جنگ میں ترتیب آغاز ابتدائے زمانے میں یوں ہی ہوتا تھا کہ بھئی صفیں لگی ہوتی تھیں، وہاں سے ایک آتا تھا، یہاں سے ایک آتا تھا، آپس میں مقابلہ کرتے تھے اور لڑائی ہوتی تھی. اور ان میں سے جو لڑتا تھا، جو جیتتا تھا، جو ہارتا تھا، ایک ایک دو دو کر کر یوں مقابلہ ہوتا تھا. پھر عمومی جنگ ہوتی تھی، سب اکٹھے لڑتے تھے. ابھی تو جنگ گولوں کی، توپوں کی، میزائلوں کی، جہازوں کی، بمبوں کی، اور اس سے آگے بڑھ کر ڈرون میزائلوں کی. افراد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بس بٹن چلا رہے ہیں اور ڈرون طیارے اڑ رہے ہیں. یہ جنگ ہے. پہلے کی جنگ وہ تھی کہ تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، سامنے مقابلہ ہو رہا تھا، وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، وہ مشرک ہے اور یہ مسلمان ہے، آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا. یہ اس کو مار رہا ہوتا تھا، وہ اس کو مار رہا ہوتا تھا. یہ آمنے سامنے کا مقابلہ. اس مقابلے کے لیے صفیں لگی ہوئی ہیں. یہاں سے حضرت علی آگے نکلے، وہاں سے ایک کافر آگے نکلا ہے. حضرت علی کا اور کافر کا مقابلہ ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو مار دیا، واصل جہنم کر دیا. ادھر سے مسلمانوں کے لشکر سے حضرت حمزہ نکلے، وہاں سے ایک اور کافر نکلا ہے. مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، ایک دوسرے سے زور آزمائی ہوئی. حضرت حمزہ نے اس کافر کو وہیں پر قتل کر دیا. حضرت حمزہ واپس آ گئے. یہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ دم مسلمانوں کے لشکر سے نکلے، صفوں کے درمیان میں، وہاں سے للکارے اور کافر باہر نکلے. یہاں سے ان کا مقابلہ ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کا کام تمام کر دیا، واصل جہنم کر دیا. یوں لڑائی ہوتی تھی. آغاز میں چند اس طرح سے مقابلہ ہوئے. ان مقابلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے افراد کو فتح سے ہمکنار کیا. جتنے بھی بہادر مسلمانوں کی صفوں سے نکلے، اللہ نے ان سب کو فتح سے ہمکنار کیا. وہاں سے جو بھی آیا ہے وہ ڈھیر ہو کے گیا ہے. آپس میں مقابلہ ہوا. عمومی صورت میں
اس مقابلے کے اندر وہ لوگ افراد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، یہاں لوگ افراد کے اعتبار سے کم ہیں۔ مقابلہ ہوا مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر، ایمانی طاقت اور قوت پر، اللہ کی مدد اور نصرت پر، ان لوگوں کا بھروسہ اپنے ساز و سامان پر، اپنے اسلحے پر، اپنی تیاری پر۔ اللہ نے ایمان کے بھروسے پر، اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو یوں اللہ نے کامیابیاں دیں۔ پہلے مرحلے کے اندر کافر پسپا ہوا ہے، کئی لوگ ان کے مارے گئے اور وہاں سے کافر بھاگا ہے، اپنا سامان چھوڑ کر، اپنی سواریاں چھوڑ کر کافر پیچھے ہٹا، میدان صاف ہوا، یہاں سے مسلمان سامان سمیٹنے میں لگ گئے۔ جب سامان سمیٹنے میں لگے، اس سامان سمیٹنے کے اندر حضور علیہ السلام نے جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دامن کے بیچ میں جہاں راستہ تھا، گھاٹی تھی، وہاں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ 50 افراد کو جو بٹھایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ گیا، اب تو صرف سامان ہی جمع کرنا ہے، اب تو صرف سامان سمیٹنا ہے، لہذا یہاں سے اترتے ہیں، ہم بھی سامان سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ یہاں سے اترنے لگے، ان کے امیر نے کہا کہ بھائی حضور علیہ السلام نے منع کیا تھا، تم جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو حکم حضور علیہ السلام کا اس وقت تھا جب تک ہم جیت نہ جائیں، جب تک جنگ جاری ہو، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، میدان تو ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، فتح تو ہماری ہو چکی ہے، کافر تو بھاگ چکا ہے، اپنا ساز و سامان چھوڑ کے میدان تو خالی ہو چکا ہے، یہ تو فتح ہو چکی ہے، سب سمیٹ رہے ہیں، ہم بھی جا کر سمیٹنے میں ان کی مدد کریں گے۔ یہ یہاں سے روانہ ہو گئے، وہاں چند افراد رہ گئے، لکھتے ہیں صرف 10 افراد اور ایک یہ صحابی رسول جو امیر تھے، 11 افراد یہاں موجود تھے۔ یہ میدان چھٹا ہے، اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان حضرات نے دیکھا جاتے جاتے کہ بھئی پہاڑ کا دامن خالی ہے، چلو یہ تو بے خبر ہیں، یہیں سے حملہ کرتے ہیں، وہاں سے ہمارے لوگ آ جائیں گے، جب ہم یہاں سے حملہ کریں گے ان کو درمیان میں پیس دیں گے اور دبا دیں گے، یہیں پہ ان کا کام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا گھاٹی خالی ہے، افراد کم ہیں، یہ یہاں سے آئے، انہوں نے ان تمام افراد کو شہید کیا ہے اور یہاں سے داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے مسلمان کو پشت سے آ کر حملہ کیا ہے، یہاں پر جو مسلمان دبے، یہ مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح شہادتیں ہوئی ہیں، 70 کے قریب صحابہ کرام اس موقع پر مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں۔ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب مسلمان کافر کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے، ایسا معاملہ ہو گیا، اور حضور علیہ السلام تکلیف میں آئے ہیں۔ کئی سارے صحابہ کرام کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اس جنگ میں حضور علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر بعض صحابہ کرام نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اب ہمیں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لڑ رہے تھے تو حضور کے ساتھ لڑ رہے تھے، حضور کے دفاع میں لڑ رہے تھے، حضور کی قیادت میں لڑ رہے تھے، حضور شہید ہو گئے، اب ہمیں بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیا، یہ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ چھوٹی سی غلطی صحابہ کرام سے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ دیکھو بھائی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس گھاٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے غلط فہمی ہو گئی، صحابہ کرام نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، صحابہ کرام کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں طے تھا، جو ہونا تو وہ ہوا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے میدان دیا، فتح مسلمانوں کی ہوئی، آخر میں کافر وہاں سے بھاگا۔ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہوئیں، کافروں کے افراد کم مرے، لیکن مسلمانوں نے وہاں جو جوہر دکھائے، جو کافر سے مقابلہ کیا، مشرکین سے مقابلہ کیا، اللہ نے ان جوہروں کو، اللہ نے ان کی بہادری کو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ذخیرہ احادیث میں سمیٹ دیا اور قرآن کریم کے سینے میں، قرآن کریم کے دامن میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ شہادت کے صحابہ اکرام کے واقعات اس غزوے کے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں کیسے قربانیاں دی اس موقع پر، اس مرحلے میں، اور کیسے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، کیسے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ صحابہ اکرام کے تفصیلی واقعات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ احد کی تیاری ہو رہی ہے، یہ صحابی خود لنگڑے، چل نہیں سکتے، 4 بیٹے، چاروں کڑیل جوان بہادر لڑنے والے، وہ غزوہ احد میں جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، بس ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، کافی ہیں، آپ یہی ٹھہریں۔ ان میں آپس میں گفتگو بڑھ گئی، معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ صحابی پہنچے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں یہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ معذور ہیں، آپ لنگڑے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ گھر میں رہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کے اوپر کوئی اسلام کی طرف سے مشقت اور سختی کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ آرام کریں، آپ گھر رہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جنت میں اللہ کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاؤں، کافروں سے مقابلہ کروں، دشمن سے، مشرکین سے مقابلہ کروں، اور میں اللہ کے اس میدان میں شہید ہوں، شہید ہو کر جنت میں اس لنگڑی ٹانگ سے چلنا چاہتا ہوں۔ اس جذبے کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، اجازت ہے۔ یہ صحابی رسول گئے میدان جہاد میں، شہید ہو گئے۔ شہیدوں کے لاش تلاش کی جا رہی ہیں، لاشیں تیار کر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ ان کے لاشوں کو کفن دیا جا رہا ہے، کفن کے بعد ان کا جنازہ ہو رہا ہے، ان کے جنازوں پر ان کو پھر دفنانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم ان کی لاش کو لے کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی اٹھا کر سواری پر رکھیے اور سواری کو چلانے لگے، وہ سواری نہیں چل رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا کہ بھائی یہ صحابی جب گھر سے نکلے تو انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ گھر والوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے دے اور مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہ پلٹا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور لہذا ان کی لاش گھر نہیں جائے گی، ان کو یہیں دفنا دو۔ یہ حضرت عمر ابن جموح ہیں، اللہ تعالیٰ نے عذر کی وجہ سے ان کے لیے اجازت تھی کہ یہ نہ جائیں جہاد میں، 4 بیٹے جا رہے ہیں، یہ تسلی سے بیٹھ سکتے تھے کہ میرے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، میں اپنے گھر بیٹھتا ہوں، ان کو خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اس پر بھی بس نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں گا، کافروں سے مقابلہ کروں گا اور شہید ہو کر اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی صحابہ کرام نے ایسے جوہر دکھائے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بھائی وہ نظر نہیں آ رہے، آپ نے فرمایا کہ بھائی کہاں ان کو تلاش کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جائیں تلاش کریں، کہیں اگر سعد زخمیوں میں نظر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت سعد کو تلاش کرنے کے لیے زید بن ثابت چلے گئے، تلاش کیا، کرتے 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 دیکھا کہ شہداء کے بیچ میں حضرت سعد پڑے۔ حضرت زید نے حضرت سعد کو پہچانا، فرمانے لگے سعد بن ربیع سے، اے سعد بن ربیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، تم پر بھی سلامتی ہو اور حضور پر بھی سلامتی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دینا کہ میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دینا
کہ اللہ آپ کو میری طرف سے پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور میری امت کو پیغام، میری قوم کو پیغام دے دینا۔ انصار مدینہ میں سے حضرت سعد بن ربیع کا تعلق تھا، ان کا قبیلہ، ان کی قوم، ان کا اپنا قبیلہ وہ انصار میں سے تھا۔ حضرت سعد نے آخری پیغام اپنے قبیلے کے لیے بھیجا حضرت زید کے ہاتھ، فرمانے لگے جاؤ میرے قبیلے کو پیغام پہنچا دو، تم میں سے کوئی ایک جوان بھی زندہ ہو اور دشمن حضور علیہ السلام تک پہنچ جائے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، تم سب حضور کے دفاع میں قربان ہو جانا، لیکن حضور کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، یہ پیغام جا کر میرے قبیلے کو پہنچا دو۔ آدمی موت کے منہ میں ہوتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اور اپنی پتنی کیا کیا اس کو فکر لائق ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ حضرت سعد بن ربیع ہیں، ان کو اپنے قبیلے کی کوئی فکر نہیں، اپنے بچے کی کوئی فکر نہیں، اپنی بیوی کی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور آپ کی حفاظت کی فکر ہے، آپ کے دفاع کی فکر ہے۔ یہ سعد بن ربیع اپنے قوم کو آخری پیغام بھی یہی پہنچا رہے ہیں کہ جا کر پیغام دے دینا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے جوہر دکھائے ہیں۔ حضرت طلحہ کے بارے میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضرت طلحہ نے احد کے میدان میں ایسے جوہر دکھائے کہ احد کا پورا دن حضرت طلحہ کے نام ہو چکا ہے، ساری قربانیاں طلحہ کے نام پر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع حضرت طلحہ نے ایسا کیا، حضرت ابو طلحہ نے ایسا کیا کہ دشمن کے بالکل بیچ میں انصاری صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دشمن حملہ آور ہو رہا ہے چاروں طرف سے۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور دشمن کی طرف سے وار آ رہے، وہ صحابی شہید ہو گئے، دوسرے آگے بڑھے وہ شہید ہو گئے، تیسرے آگے بڑھے وہ شہید ہو گئے، چوتھے آگے بڑھے وہ شہید ہو گئے، 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت طلحہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سینہ کیا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا رہے ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں، وہاں سے تیر آتا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ چل ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے آتا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں، وہ شل ہو جاتا ہے، پورا جسم شل ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچانے میں۔ حضرت ابو طلحہ تیر اندازی کر رہے ہیں، دشمن کی طرف تیر برسا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پش کر کر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی صحابی آپ کے برابر سے گزر رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں تیر ابو طلحہ کے حوالے کر دو، یہ ابو طلحہ دشمن پر تیر برسا رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں پیچھے کھڑے ہوئے۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، دین کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دیں، دنیا نہیں بنائی، بچوں کے لیے اپنے آپ کو نہیں بچایا، بیویوں کے لیے اپنے آپ کو نہیں بچایا، کاروبار کے لیے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنے آپ کو بچایا تو حضور کے لیے بچایا، اپنے آپ کو قربان کیا تو حضور کے لیے قربان کیا۔ غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو، ساری جنگیں آپ کو بتا رہی ہیں، پوری زندگی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے اور حضور کے دفاع میں صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی وفاداری اور جانیں ساری مدینہ میں ہو تو واضح ہے، میدان جہاد میں ہو تو واضح ہے۔ صحابہ کرام نے ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بنا کر چلایا ہے، جیسے حضور نے چاہا ویسے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو چلایا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، عشق کے دعوے کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ نے تو سب کچھ قربان کیا، دنیا بھی قربان کی، اپنی زندگیاں قربان کر دیں اور محبت کا حق ادا کر دیا۔ آج 1400 سال کے بعد ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے حضور کے لیے کیا قربان کیا؟ اپنی خواہشات، اپنی ذاتیات،
اپنے معاملات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا اس قول کو، اس عمل کو مقدم رکھا، یا اپنے قبیلے کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنی ذاتی خواہشات کو ہم نے اس کو مد نظر رکھا؟ ہم اہمیت کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے دنیا کو اہمیت دی، اسلام کو اہمیت نہیں دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اہمیت نہیں دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اہمیت نہیں دی۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان نقصان کا سامنا کر رہا ہے، خسارے کا سامنا کر رہا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں نے کم ہو کر بھی عزت کو حاصل کیا، کم ہو کر بھی فتح کو حاصل کیا، کم ہو کر بھی وہ جیتے ہیں، کم ہو کر بھی وہ عزت سے رہے ہیں۔ آج کثرت کے ساتھ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی کمزور ہیں، پھر بھی تکلیف میں ہیں، پھر بھی مشقت میں ہیں، پھر بھی پریشانی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے، صحابہ اس کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم حضور کی سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، نوافل کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم دنیا کے خاطر دین کو قربان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دنیا کو دین کے خاطر قربان کیا، ان کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں۔ آج ہم ہیں کہ ہم دنیا کو دین کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین کو دنیا کے خاطر قربان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پریشان ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں سنتی، کوئی کہتا ہے ہماری بیوی نافرمان ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں اس تکلیف میں ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس پریشانی میں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں اس مسئلے سے دو چار ہو رہا ہوں۔ بھائی یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل ہماری چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ آج ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، آج ہم فرائض کے پابند نہیں ہیں، آج ہم سنتوں کے پابند نہیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز نہ ہمارے مرد پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ دور تھا کہ صحابہ کرام نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جہاد کی باری آتی ہے، جہاں جان قربان کرنے کی باری آتی ہے وہاں بھی پیچھے نہیں ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد میدان جہاد کے لیے آواز لگا رہا ہے کہ چلو بھائی چلو، صبح جہاد کے لیے جانا ہے، آ جاؤ۔ صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں، اس کے کان میں آواز پڑی ہے، غسل بھی نہیں کیا اور سیدھے لشکر میں چلے گئے۔ میدان جہاد میں جب جہاد لگائے اور یہاں پر یہ شہید ہوئے، تو جب شہید ہو گئے تو صحابہ نے ان کی لاش کو اٹھایا، احد کے شہداء میں سے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب شہید ہوئے ان پر غسل واجب تھا۔ آج حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں شہید ہوئے کہ ان پر غسل واجب تھا، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ یہ صحابہ ہیں، انہوں نے میدان جہاد میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں عزتوں اور کامیابیوں کا اعلان کر دیا۔ آج ہمارے لیے عزتیں اور کامیابیاں ہمارے قریب نہیں ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے آج ہم دنیا کے قریب ہیں، دین سے دور ہیں۔ آج ہماری اولاد نماز چھوڑ دے کوئی پرواہ نہیں ہے، فرائض چھوڑ دے کوئی پرواہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ گزرا ہے روزے نہیں رکھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو سختی کرے، روزہ نہیں رکھا تو اس سے ناراض ہو، بھائی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں اولاد پر ناراض ہو، آج دنیا کے معاملے میں اولاد پر ناراض ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اولاد نافرمان ہے، یہی وجہ ہے کہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہی وجہ ہے تکلیف آ رہی ہے۔ ہم اپنے دین کو پورا کرنے والے بن جائیں، دنیا اللہ ہماری خود سیدھی کر دیں گے۔ تو آج اگر ہم یہ فکر کریں کہ ہم اپنی دین کو سیدھا کریں گے، دین کو پورا کرنے والے بن جائیں، تو یقین جانیے دنیا کے سارے مسائل اور مراحل اللہ خود بخود سیدھا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض پورا کرنے
اور سنت اور نوافل پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. ہمیں دین کے معاملے میں زیادہ اہمیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں کہ ہمارے دل میں دین کی اہمیت زیادہ ہو دنیا کے مقابلے میں. ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے خاطر دنیا کے خاطر دین کو قربان کرنے والے بن جائیں، بلکہ یہ ہو کہ بھائی دنیا کے خاطر دین کو قربان نہ کیا جائے بلکہ دین کے خاطر دنیا کو قربان کر دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان